السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں ابھی دیکھو، میرا نام سید مبین ہے۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا نام سید مبین ہے اور میں پیشہ تدریس سے واقف ہوں۔ الحمدللہ میں 5 سالہ تجربہ بھی رکھتا ہوں اس پیشہ تدریس اردو میں، اور اس وقت میں آپ کے سامنے ایک موجودہ جو تلنگانہ کا جو سلیبس ہے اس تعلق سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے طلباء طالبات سے، ان تمام طلباء طالبات سے میں مخاطب ہوں جو ایس ایس سی کا امتحان دینے والے ہیں تلنگانہ کی، اور وہ حالیہ اس کا ٹائم ٹیبل بھی آ چکا ہے، اور آنے والے مہینے یعنی مارچ میں وہ امتحان منعقد ہوگا۔ تو چلیے ہم آج کا جو کلاس ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جاننا ہمیں ضروری ہے کہ جو آپ کا جو 10ویں جماعت کا جو پیپر ہے اردو زبان کا، وہ 2 پیپروں پر مشتمل ہے۔ ایک پیپر 1 ہوگا اور دوسرا پیپر 2 ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیپر 1 میں در یتیم سے پوچھا جاتے ہیں، سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس کے سیکشنز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد در یتیم کے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ پورے جو مضامین ہیں اس کے تعلق سے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جیسے در یتیم میں 24 اسباق ہیں، وہ پورے اسباق کے بارے میں اس میں پوچھا جاتا ہے۔ اس میں سے کچھ اور کچھ ایسے عبارتیں بھی دی جاتی ہیں جس سے حاصل مواد کے تعلق سے کچھ سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ یہ عبارت کہاں سے لی گئی ہے، اس کے لکھنے والے کون ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی سوالات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کے سامنے سب سے پہلے آج کا جو سیکشن ہے اس میں ایس ایس سی سلیبس میں کہ کلمے سے ہم شروع کریں گے۔ قواعد کی جو پہلا حصہ ہے کلمہ، اس سے ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ جانتے ہیں آپ ناظرین کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں، کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کلمہ جو ہوتا ہے وہ جو بھی انسان جو زبان سے حروف احراف ادا کرتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمے کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مستقل کلمہ اور ایک ہوتا ہے غیر مستقل کلمہ۔ آپ کے سامنے میں ابھی اس کی پکچر آپ کے سامنے بھیجتا ہوں، اب دیکھ کر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ وہ نہیں آ رہی، شاید سے نہیں ہو پائے گا۔ ٹھیک ہے، میں ایسی زبانی بول دوں گا۔ تو کلمے کی 2 قسمیں ہیں، ایک پہلا تو ہے مستقل کلمہ، دوسرا ہے غیر مستقل کلمہ۔ اب غیر مستقل کلمہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے حروف جو کسی سے ملے بغیر اپنا معنی نہیں دیتے، جیسا کہ اس کو غیر مستقل کلمہ، جیسا کہ اس ہے، ان ہے، کے ہی، کی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں غیر مستقل کلمے کی مثالیں ہیں۔ غیر مستقل کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے جو مستقل کلمے کے بلبوتے پر اس کا وجود ہوتا ہے۔ اگر مستقل کلمہ ساتھ نہ ہو تو اس کا کوئی وجود نہیں رہتا، اس کے کوئی معنی مطلب نہیں ہوتے۔ اور ہم مستقل کلمے کی تعریف اگر دیکھیں گے تو مستقل کلمے میں کیا ہوتا ہے، وہ الفاظ جو اپنا معنی خود رکھتے ہیں اس کو مستقل کلمہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ قلم ہے، احمد ہے، کاغذ ہے، یہ مستقل کلمے کی مثالیں ہیں۔ اب آپ جانیں گے کہ غیر مستقل کلمے کی 4 قسمیں ہیں، کہ حرف ربط ہے، حرف عطف ہے، حرف تخصیص ہے، حرف فجائیہ ہے۔ حرف ربط کیا ہیں؟ ایسے حرف جو 2 لفظوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کو جیسا کہ کا، اسلم کا قلم، تو کا جو لفظ ہے وہ کیا ہوگا، حرف ربط، 2 لفظوں کو جوڑنے والا۔
اور ایک ہوتا ہے جیسا کہ کی ہے، کے ہے، نے ہے، کو ہے، تک ہے، پر سے، یہ سب چیزیں مثالیں جو ہے حروف ربط میں، یعنی دو لفظوں کو ہم جب جڑاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کہ حروف ربط. جیسا کہ ہم عام طور پہ انگلش میں کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو دو جملوں کو جوڑتے ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف کہتے ہیں، کنجکشن جس کو اردو میں انگلش میں کہا جاتا ہے. ہاں، حرف ربط کو پریپوزیشن کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں، جیسا کہ دو لفظوں کو ہم اس میں جوڑتے ہیں. تو اسی طرح حرف ربط کی تعریف ہوئی. اب دوسرا جو آتا ہے حرف عطف، ایسے حرف جو لفظ اور دو جملوں کو ملانے کے لیے آتے ہیں، جیسے کہ اور، مگر، لیکن، بلکہ، لہٰذا، یہ تمام چیزیں حرف عطف کی قسمیں ہیں. حامد، محمود دونوں آئے مگر شریف نہیں آیا، اس کو عام طور پر ہم انگریزی زبان میں کنجکشن کہتے ہیں، یعنی کہ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب تیسرا جو ہے حرف تخصیص، ایسے حرف جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر خصوصیت پیدا کرتے ہیں، جیسے ہی، تو، بھی، کبھی، ابھی، جو ہی، سبھی، یہ تمام چیزیں حرف تخصیص کہلاتے ہیں، یعنی لفظ میں وزن پیدا کرنے والے لفظ کو حرف تخصیص کہا جاتا ہے. اب دوسرا ہے، چوتھا ہے حرف فجائیہ، ایسے الفاظ جو جوش یا جذبے میں بے تحاشا زبان سے نکل جاتے ہیں، جیسے واہ، شاباش وغیرہ، یہ تمام چیزیں حرف فجائیہ کی مثالیں ہیں. ندا کے لیے جیسے اے، ارے، او، جی ایسا بلاتے ہیں ہم عام طور پہ، اس کو ندا کہتے ہیں. ندا کے معنی ہوتے آواز دینا، کسی کو بلانا، مخاطب کرنا. خوشی و مسرت کے لیے جیسے آہا، ہا ہا، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، او ہو، الحمدللہ، یہ تمام جو مثالیں ہیں وہ خوشی مسرت کے لیے فجائیہ ہیں. نفرت کے لیے جیسے تف، تھو، استغفر اللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت، یہ تمام چیزیں نفرت کے لیے استعمال کریں. تحسین کے لیے سبحان اللہ، بارک اللہ، خوب، شاباش، جزاک اللہ، واہ واہ، یہ تمام چیزیں تحسین کے لیے استعمال کی جاتی. پناہ مانگنے کے لیے جیسے الامان، الحفیظ، توبہ، توبۃ الہی، معاذ اللہ، یہ تمام پناہ مانگنے کے لیے استعمال. تنبیہ کے لیے بھی خبردار، ہو، ہے، دیکھو، سنو، یہ پورے حروف فجائیہ کی مثال. تو حروف فجائیہ کی عام طور پہ ہم 7 قسمیں پڑھتے ہیں. ندا کے لیے، خوشی مسرت کے لیے، تیسرا ہے رنج و غم تعصف کے لیے، نفرت کی تحسین کے لیے، تحسین کے لیے جیسے پناہ مانگنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، تمام قسمیں ہیں. تو ہم اس کلاس میں آج ہم جانیں کہ علم صرف نحو کا جو پہلا قسم ہے کلمے کی ہم آج قسمیں پڑھے ہیں. کلمے کی 2 قسمیں ہیں، مستقل کلمہ، غیر مستقل کلمہ، اور غیر مستقل کلمے کی ہم 4 قسمیں پڑھے ہیں. اس طرح مستقل کلمے کی بھی کیا ہے، چند قسمیں ہیں. پہلا ہے اسم ہے. ہم عام طور پہ ہم پہلے اس کے معنی مفہوم کے بارے میں پہلے عکس کر چکا ہوں میں کہ مستقل کلمہ کہتے کسے ہیں، کہ جو ایسا کلمہ جو اپنے مکمل معنی اپنی ذات سے دیتا ہے اس کو مستقل کلمہ کہتے ہیں. جیسا کہ ہمارے دوستوں کے نام احمد، حامد، سمیع، اور ہم جس ریاست میں رہتے ہیں اس کا نام آندھرا پردیش ہے یا تلنگانہ ہے، اور جس چیز پہ ہم پڑھتے ہیں اس کو کتاب کہتے ہیں. تو قواعد کی زبان میں جو کسی شخص حامد کا نام یا جگہ کا نام آندھرا پردیش یا پھر شاعر کا نام کتاب ہو تو اس کو اسم کہتے ہیں. اسم کی تعریف ہم آتے ہیں جو کسی شخص یا جگہ یا شاعر کا نام ہو، جیسے احمد گھر آیا، اس جملے میں احمد، گھر، دونوں کیا ہیں، اسم. ہم آگے کی سیکشن میں انشاءاللہ اسم کے اقسام کے بارے میں پڑھیں گے. تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.